بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روشن اسلامک ہسٹری کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا۔ اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا۔ ناظرین، جس سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوڑاؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، اور اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار اور سرجان سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ یہ جبریل امین کی شان ہے، جن کی ذمہ داری وحی پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبریل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقام کو تو میں جانتا بھی نہیں۔
اگر میں نے اس سے آگے ذرا سا بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے پر چل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے۔ ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی، لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی تعداد: حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ تشریف لائے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام سمیت تمام فرشتے اللہ پاک کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک موقع پر جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، جسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا، ترجمہ کنز العرفان: اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں 24,000 مرتبہ حاضری یقیناً اپنے پاک پروردگار کے حکم سے ہی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میں نے مشرق و مغرب ساری زمین میں تلاش کر لیا، لیکن نہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی انسان پایا اور نہ ہی مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نظر آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کرتے ہوئے فرمایا، چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 برس بعد ایک ستارہ چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ اللہ پاک فرماتا ہے، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ سارے اچھوں سے اچھے، سارے سچوں سے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے لیے وسیلہ بنائے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کو روشن کر دیں اور صحابہ کرام اس کی روشنی میں گھر پہنچ جائیں۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی رسول کو لکڑی عطا فرمائے تو وہ تلوار کی طرح کفار کی گردنیں اتار پھینکے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے سونا یعنی گولڈ حلال کر دیں اور کسی ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار: ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا، مجھے حکم ہوا، جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔
चुनाचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मर्तबा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं की तह तक पहुंचने में अपने परों पर इन्हें उठाकर कुएं के एक पत्थर पर बिठा दूं। चौथी मर्तबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल फ़ौरन ज़मीन पर पहुँचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लो। और ए जिब्राइल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्ज़ी उगेगी ना कोई दरख्त। चुनाचे मैं बड़ी सरत के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।